آپ مجھے یہ بتائیں اس لڑکی کا کون پرسان حال ہے جس کی فوٹو لگا کے یہ سارے معاملات کیے جائیں گے؟ سریعام سزامت ہے کہ نسل تباہ ہو رہی ہے. اس کے بارے میں یہ نیوز بھی آئی ہے کہ جی اس کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے. اس کی تصدیق نہیں کی کسی نے. خبر کی تصدیق کرنی چاہیے. سوشل میڈیا کے ذریعے آگاہی بھی ہے لیکن اس کو غلط استعمال کرتے ہیں. آج آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلا جی، ہم نے ویریفائی نہیں کیا جی، آگے شیئر کر دیا. آپ مجھے بتائیں ادارے کہاں پہ ہیں؟ پنجاب حکومت کہاں پہ ہے؟ اگر پراپر انویسٹیگیشن ہوئی ہے تو ابھی تک اس کا ثابت ہی نہیں ہو سکا کہ وہ واقعہ جو ہے فیک ہے یا اوریجنل ہے. جو اثر و رسوخ والے لوگ ہیں انہوں نے اس کو دبا دیا. ہر بندہ آج میڈیا کا نمائندہ بن کے بیٹھا ہوا ہے. کوئی خبر کی تصدیق نہیں ہوتی، صرف ویوز لینے کے لیے آگے سے آگے چلتے جا رہے ہیں. ہیلو پاکستان، آزاد ڈیجیٹل چکوال سے میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ایک جھوٹی خبر کی بنیاد پہ ایک نجی کالج میں ایک واقعے کی بنیاد پر جو ہے وہ اتنا انتشار پھیلایا گیا. پورے ملک میں روڈ بلاکس کیے گئے ہیں، سرکاری املاک کو اور پرائیویٹ املاک کو بھی نقصان پہنچایا گیا اور بہت زیادہ جو ہے وہ انتشار پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے. یہ جب بات ہمیں کنفرم ہوئی ہے کہ یہ جھوٹی خبر تھی اور اس کی بنیاد پہ یہ سارا واویلا کیا گیا تھا تو ہم نے یہ سوچا کہ لوگوں سے جا کے بات کی جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ جب فیک نیوز کی بنیاد پہ لوگ انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں تو ملک میں جو بدامنی پھیلتی ہے اس سے کس صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمارے ساتھ کچھ معززین علاقہ موجود ہیں، ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں کہ اس فیک نیوز کی وجہ سے کن کن جو ہے وہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے. سوشل میڈیا پر بھی اور ویسے جو عام ہماری ڈیلی روٹین کی لائف تھی اس میں بھی بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. ٹریفک بلاکس کا سامنا کرنا پڑا، مختلف علاقوں میں بچوں نے احتجاجات کیے ہیں، اس وجہ سے بھی بہت سارے جو روزمرہ کے معاملات تھے وہ ڈسٹرب ہوئے. تو آئیے عوام سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی رائے اس معاملے کے بارے میں. آنسر یہ مکمل طور پہ غلط ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ سوشل میڈیا کا جہاں پہ بہت سارے بینیفٹس ہیں وہاں پہ اس کے جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں وہ سب سے بینیفٹس اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن جو اس کا استعمال ہے بالخصوص پاکستان میں مختلف حوالوں سے استعمال، سیاسی طور پہ یا مذہبی طور پہ مختلف ایسی پوسٹ شیئر کرنا جو کہ جن کا کوئی مکمل طور پہ کوئی اس کی ویریفیکیشن نہیں ہوتی، تو ظاہر ہے یہ ایک ایسی چیزیں جو سوسائٹی میں بہت بڑے ایک انتشار کا باعث بنتی ہیں. تو یہ جس طرح پنجاب کالج کے حوالے سے جو اس میں یہ سوشل میڈیا پہ جو طوفان آیا ہے اس میں بنیادی طور پہ یہ اداروں کی بھی آپ غفلت کہہ لیں کہ اس کو آپ یعنی ایف آئی اے کا یہ سائبر کرائم کا جو ونگ ہے اس کو ڈیل کرتا ہے پاکستان میں. ظاہر یہ ایک تو بہت پہلے کا بنا ہوا ہے لیکن اس پہ کوئی خاص عمل درآمد اس لحاظ سے جس طرح سے ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. آپ بڑے ہیں ماشاءاللہ، اپنے آپ کے بھی بچے ہوں گے، میرے خیال میں یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی جو تربیت ہے وہ صحیح ڈگر پہ کریں. یہ نہ ہو کہ شعور کے نام پہ جو ہے وہ ملک کے لیے انتشار اور تباہی پھیلانا شروع کر دیں. ہاں جی، یہ بالکل صحیح ہے کیونکہ جو جتنے بھی یہ اسٹوڈنٹس آپ دیکھیں اس پہ سب سے زیادہ جو وہ کیا گیا ہے یہ اس پہ ہنگامے کا وہ جو ان کے تھے یعنی موٹیوز وہ اسٹوڈنٹس ہوئے ہیں، وہ ظاہر ہے انہوں نے شیئر بھی وہ اسٹوڈنٹ کے حوالے سے کیا ہے. تو اس پہ یہی بنیادی ٹریننگ یہی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو جو ظاہر ہے ان کے پیرنٹس بھی اور پیرنٹس کے علاوہ بلکہ زیادہ ضروری ہے ان کے ٹیچرز بھی اس چیز کی آگاہی بھی ضروری ہے کہ سوشل میڈیا پہ جہاں آپ کو بہت ساری اویئرنیس بھی ملتی ہے وہاں پہ آپ کو مس گائیڈ بھی ہوتے ہیں اور سم ٹائمز یعنی آپ اس کو جو ہے وہ کسی لاپرواہی سے استعمال کرتے ہوئے اور کسی بھی غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ آپ کے لیے پریشانی کا بھی باعث بنتا ہے اور دوسرا ظاہر ہے اس سے آپ کا امیج بھی جو ہے وہ بہتر نہیں رہتا. جو پنجاب کالج ہے اس کا شمار پاکستان کے بہترین کالجز میں ہوتا ہے. تو ایک جھوٹی خبر پھیلانے کے بعد مختلف جو ہے کالجز میں پورے پاکستان مختلف جو شہر ہیں وہاں پہ کالجز کافی توڑ پھوڑ کی گئی ہے اور اس چکوال میں بھی اس طرح کا واقع ہوا کچھ سننے میں آیا، یہاں بھی کوئی ایف آئی آر اسٹوڈنٹس پہ درج ہوئی ہے. تو پہلے اس کے بعد یہ کرنی چاہیے کہ خبر کی تصدیق کرنی چاہیے. لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے آگاہی بھی ہے لیکن اس کو غلط استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں اس وجہ سے. اچھا، جھوٹی خبر جب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جھوٹی خبر، ہم اس کو کیسے ویریفائی کر سکتے ہیں؟ مطلب ایک ویڈیو ہمارے سامنے آتی ہے اور اس کی بنیاد پہ ہم توڑ پھوڑ کا عمل شروع کر دیتے ہیں، تباہی مچانا شروع کر دیتے ہیں، احتجاج کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ جو ہے وہ بتائیں کہ جھوٹی خبر کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ جی یہی ہے نا، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کوئی جھوٹی خبر تصدیق ہو ہی نہیں سکتی. کچھ پرانی ویڈیوز بھی ہوتی ہیں اس کو نئی ویڈیو بنا کے وہ تھوڑا ایڈٹ کر کے بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ملک کا بھی نقصان ہوتا ہے، اپنا بھی نقصان ہوتا ہے. لہٰذا کوئی بھی اس طرح کی ہو ایک دفعہ اس کو ویریفائی کرنا چاہیے، اس کے بعد جو بھی اس پہ آپ رد عمل کرنا چاہیں کر سکیں، لیکن توڑ پھوڑ یا انتشار اس طرح کا نہیں کرنا چاہیے. اچھا، طلبہ نے اپنے تئیں بڑی کوشش کی ہے اپنی اکٹھ دکھانے کی کہ ہم لوگ اکٹھے ہیں، یونائٹڈ ہیں، بٹ انہیں کوئی نہ کوئی ٹرک کر گیا، شاید اس موقع پہ انہیں کوئی اپنے لیے استعمال کر گیا. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟
कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है शायद उनके पीछे कुछ ज़रूर कोई अनासर मौजूद हों जो उनको इकट्ठा कर रहे थे, उनको एहतजाज पे मजबूर कर रहे थे ताकि मुल्क में इंतशार हो और कुछ ना कुछ जो है ना मामला ख़राब हों। तो आप इस वाक़े की मजम्मत करते हैं? भरपूर अल्फाज में मदद करते हैं। सोशल मीडिया उसका इस्तेमाल जो पाकिस्तान में हो रहा है ना, वो दुनिया में कहीं भी नहीं हो रहा जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पहली ज़िम्मेदारी आयद होती है, मैं आपकी डायरेक्टली उस बात पे आऊँगा जो आपने सवाल पूछा। तंजीमों का इस्तेमाल हमेशा से पाकिस्तान के अंदर नेगेटिव मामलात के लिए हुआ है, चाहे वो दंगा फसाद हो, चाहे वो यूनियन लेवल पे कुछ इश्यूज़ को अपने ताईं अपने मफादात की खातिर इस्तेमाल करने के लिए कुछ लोगों ने यूनियन बना के और इस तरह के मतलब मामलात स्टूडेंट फेडरेशंस बना के सारी चीज़ें की हैं। लेकिन अगर जिस मुद्दे पे आप पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं वो बेसिकली पंजाब कॉलेजेस के हवाले से था। बेसिकली मैं आपको ये कहना चाहूँगा, सबसे पहली ज़िम्मेदारी आयद होती है माँ बाप की। मैं बेस से बात कर रहा हूँ। माँ बाप को पता होना चाहिए कि बच्चे को एक मोबाइल लेके दिया है, उसको सोशल पैकेज करा के दिया है, वो वीडियोस बना रहा है, यूट्यूब बना रहा है, तो वो क्या कर रहा है उसके ऊपर निगरानी होनी चाहिए, सारा कुछ देखना चाहिए। और उसके बाद जब आप यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे आते हैं, आप यूट्यूबर बने हुए हैं, आप मीडिया के नुमाइंदे बने हुए हैं, आपको पता है यू नो वेरी वेल कि हर बंदा आज मीडिया का नुमाइंदा बन के बैठा हुआ है। कोई खबर की तस्दीक नहीं होती, सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए आगे से आगे चलते जा रहे हैं। मैं यकीन माने इस वाक़े के ऊपर इतना स्ट्रेस था घर में, हैरान हो गए हैं ख़वातीन परेशान कि ये क्या हो गया। आप ये देखें कि पूरी दुनिया में हमारे मुल्क पाकिस्तान का, हमारे लोगों का, सियासतदानों का, ब्यूरोक्रेट्स का, हुकूमत का, पूरे नेशनल लेवल पे आप बताएं कि कितनी बदनामी हुई है कि लोग आप आज आके ये कह रहे हैं कि हमें पता नहीं चला जी, हमने वेरीफाई नहीं किया जी, आगे शेयर कर दिया। आप मुझे बताएं इदारे कहाँ पे हैं, ठीक है, पंजाब हुकूमत कहाँ पे है, लोग काम क्या कर रहे हैं, इदारे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये साफ वाज़े हो चुका है इन चीज़ों में कि देखिए एक चीज़ है, एक वाक़या हुआ है, एक वाक़या रिपोर्ट हुआ है, उसके ऊपर एहतजाज हो रहे हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं, कॉलेजेस के फर्नीचर वगैरह तोड़े जा रहे हैं, एवरीथिंग, मतलब इतनी ज़्यादती हो रही है और आम पब्लिक के साथ हो रही है। आप मुझे बताएं किसी बंदे ने वेरीफाई नहीं किया, किसी ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया, साइबर वाला इदारा मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। ये हमारे लिए कितनी तकलीफ दे मकाम। इसी वजह से आज हम पीछे हैं और मजलूम जो है ना वो पिट जाता है और जो असल काम करने वाला होता है वो साइड पे ऊपर चला जाता है। आप मुझे ये बताएं उस लड़की का कौन परेशान हाल है जिसकी फ़ोटो लगा के ये सारे मामला किए जाएंगे, और उस लड़की को पता ही नहीं है, वो कहाँ बताती फिरेगी कि मेरे साथ ये हुआ ही नहीं है, वो कहाँ का जुल्म की इंतहा देख लें। तो इसलिए हमें, आप कह रहे हैं ना कि कैसे हम पता चलेगा वेरीफाई करेंगे, तो हम इर्द गिर्द जब ऐसे वो क्या कहते हैं ना डाटा ट्रांसफ़र करते हैं ना एक दूसरे के साथ, इधर की उधर लगाते हैं, तो हम पॉजिटिव कामों के लिए भी यही चेन यूज़ कर सकते हैं कि हम एक दूसरे से पूछ सकते हैं कि जनाब एक्चुअली हुआ क्या था, मामला क्या था, बात क्या थी, यार ये बंदा दिखाई दे रहा है, इसको आप जानते हैं, तो इर्द गिर्द से पूछ के। सोशल मीडिया पे सारे लोग एक्टिव होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स गॉसिप के लिए तो बने हुए हैं लेकिन इन पॉजिटिव कामों के लिए नहीं यूज़ हो सकते। लेकिन बस हम नेगेटिव थॉट्स लेके चल रहे हैं, नेगेटिविटी हमारे अंदर कूट के बढ़ी हुई है जिसकी वजह से ये हम आज यहाँ पे पहुँचे। सर मेरा व्यू है कि उसकी भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई है तो अभी तक उसको साबित ही नहीं हो सका कि वो वाक़या जो है फेक है या ओरिजिनल है। अभी तक उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, क्योंकि हमने देखा है कि गवर्नर पंजाब ने भी उस पर कंडेम किया उस वाक़े पे, और इसके अलावा मिनिस्टर एजुकेशन ने भी उसको कंडेम किया है। मतलब कोई बात है तो इतना वो उबाल मचा है, वबाल मचा है, तो वैसे कोई बात है तो। बाकी ये है कि हमारे यहाँ मुल्क में कानून है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अच्छा, वो जो आप बात कर रहे हैं कि कोई ना कोई बात तो है जिस पर इतना वबाल है, उस बात के होने की तस्दीक आपने की है या मतलब कहीं से कोई ना कोई आपको सबूत मिला हो कि वाकई ये वाक़या हुआ है या कहीं ये प्रोपेगेंडा का ऐसा था? देखिए, गवर्नर पंजाब एक ज़िम्मेदार बंदे हैं, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एक ज़िम्मेदार बंदे हैं, वो मौके पे मेरा ख्याल है गए भी हैं और गवर्नर पंजाब ने इस चीज़ की तस्दीक भी की है कि मैंने मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन को देखा है, सुना है, वो कह रहे हैं कि कोई वाक़या हुआ है, तो दैट मीन्स कोई वाक़या हुआ है तो फिर इतना मसाइल क्रिएट हुआ है ना। वाक़या ना होता तो क्या होता। इससे पहले भी एक शहबाज शरीफ ने कोई वाक़या हुआ था बच्ची का, और वो कभी माइक बंद कर देते हैं बच्ची का, कभी कुछ करते हैं, तो मतलब कोई वाक़या है, कोई वाक़या है, मतलब आपने सुनी सुनाई बात है? जी, सुनी सुनाई बात नहीं, देखी दिखाई सोशल मीडिया पे काफ़ी व्यू कर रहे हैं, तजिया कर रहे हैं,
کو دیکھ رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ان کیس جس طرح ایف آئی اے کی رپورٹس نے یہ بتایا ہے کہ جس پیج سے یہ ویڈیو وائرل کی گئی نا وہ پیج اسی دن بنا, یہ ایف آئی اے کی رپورٹ آئی ہے کل پرسوں, اگر یہ کیس ثابت ہو جائے کہ یہ فیک ہے پھر آپ کیا کہیں گے کہ یہ لوگ جو خبر کی تصدیق کیے بنا ہی انتشار پھیلا رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں ملکی اداروں کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا, اس لیے کہ آپ ہمارے ملک کا جو حال ہے, اگر اپنے ادارے اگر پراپر کام کر رہے ہوتے تو آج ہمارے ملک کا یہ حال نہ ہوتا. ایسا ہے کہ میں نے تو ابھی ایف آئی اے کی رپورٹ دیکھی بھی نہیں ہے, تو میں کسی بھی سنی سنائی بات کو آگے میں خود پرسنلی بھی اور ہمارے اسلام میں بھی یہ چیز منع ہے کہ جو آپ سنیں جب تک تصدیق نہ ہو اس کو آگے نہ پھیلائیں. تو نہ میں اس طرح کی بات آگے کسی سے اس ٹاپک پہ بات کرنا اس وقت فضول, اس لیے کہ ہمارے پاس اتھینٹک باتیں ہیں ہی نہیں. جب آپ نے دیکھی نہیں ہے تو آپ اس پہ یقین نہیں کریں. ڈھیر سے ایویڈنس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا. تو پھر تو یہ بات اور بھی آسان ہوگی کہ جو واقعہ اس کالج میں پیش آیا ہے کہ یہ ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے, لیکن اس واقعے کی نہ تو کوئی ایویڈنس ملا ہے, نہ کوئی پروف ملا ہے, نہ کوئی فرینزک رپورٹ ملی ہے. جب کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو اتنی زیادہ اس پہ پریشرائز وہ لڑکی ہو جاتی ہے, اتنی زیادہ اس کے خلاف فیملی کا پریشر ہوتا ہے کہ وہ بات کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتی. اسی لیے اس معاملے کو جو اثر و رسوخ والے لوگ ہیں انہوں نے اس کو دبا دیا ہے. ہمیں تو یہی سمجھ آئی ہے کیونکہ یہ اس سے پیچھے جتنی بھی ہسٹری ابھی تک گزری ہے ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے. تو اب ہم اس کو اگر انالیسس کریں اس لحاظ سے یہ باتیں بغیر تصدیق کے آگے پھیلانا, اول تو کچھ ہوا ہے تو یہ بات اتنی چلی ہے, ورنہ بغیر کسی وجہ کے رائے کو پہاڑ نہیں بنایا جاتا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس واقعے میں ہوا یوں کہ وہ جو وکٹم تھا وہ وکٹم نے نہ تو کوئی اس طرح کا کہا نہ وہ سامنے آیا, بلکہ لڑکوں نے, کالج کے لڑکوں اور لڑکیوں نے ایک لڑکی کی تصویر وائرل کر دی کہ یہ کچھ دنوں سے کالج سے غیر حاضر ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے تو اس کے ساتھ ریپ کیا گیا. اب یہ بات تو تصدیق نہیں ہم کر سکتے کہ اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے کہ نہیں ہوا, تو پھر آپ اس بات پہ کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ لڑکی تو اس دنیا سے چلے گئی ہے, جو باقی وہ زندہ ہے اس کے بارے میں یہ نیوز بھی آئی ہے کہ جی اس کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے, اس کی تصدیق نہیں کی کسی نے. تو بس یہی ہے کہ اب ہم سنی سنائی باتوں پہ پھر انٹرویو بھی نہیں بنتے. ہماری بیسک کوشچن یہی ہے کہ جب فیک نیوز کی بنیاد پہ انتشار پھیلایا جاتا ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ فیک نیوز کو پھیلانا ہی غلط ہے. اسلام کے مطابق ہمارا معاشرہ چل ہی نہیں رہا, اس لیے ہم اس ٹاپک پہ بات کر کے اور زیادہ مطلب کیا کہنا چاہیے بڑھاوا دینے والی بات ہے, اس غلط بات کو اور آگے لے جانے کی بجائے پازیٹیو بات پھیلائیں کہ یہ چیز ہونی ہی نہیں چاہیے. اب یہی بات ہے کہ فیک نیوز کو جو ینگسٹرز اور نوجوان آج کل مس یوز کر رہے ہیں خبر کی بنا تصدیق کیے, تو ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ سارا قصور سوشل میڈیا کا ہے. اس پہ اگر پراپر طریقے سے مطلب یہ جو ہم آئی ڈیز وغیرہ بناتے ہیں اس کو بھی اگر لیگلائز کر دیا جائے نا کہ آئی ڈی آپ ایسے نہیں بنا سکتے جب تک اپنی اتھینٹک انفارمیشن نہیں دیں گے. اگر ہم پراپر وے سے چلیں گے تو ہر کام سیدھا ہوگا, اور ہمارے معاشرے میں ہے ہی نہیں کچھ. سارے بالکل فراڈ ہے, اور فیس بک تے جتنیاں جھوٹیاں خبراں ساریاں فیس بک تے, اور جڑی ینگ جنریشن ہے اے جناب والی بالکل انہاں دے دماغاں پتہ نہیں کوئی جن وڑ گیا یا پتہ نہیں کی ہو گیا, اے بالکل موجود بھی گل نہیں سنتے, اسے تے اعتبار کرے نے جڑی جناب والی فیس بک تے جھوٹی خبر آئی ہے. یہ پہلے تے والدین دا کام ہے, پھر اساتذہ دا کام ہے, پھر حکومت کا کام ہے, اس تو بعد جتھے جا کر پڑھ دے اتھے عملہ جڑا اس ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ کہ وہ ان چیزوں کے بارے اسٹوڈنٹاں دسیں. پھر سائبر کرائم کے بارے ایجنسیاں حکومت چاہیے کہ اس ਨੂੰ جناب والی لک کرن اور پکڑن اور سریعام انہوں سزاواں دیں. نسل تباہ ہو رہی ہے, انہاں دے کنٹرول کرنے انہاں دے ہاتھوں جو گیم نکل ویسی. اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ان بچوں کو کنٹرول کیا جائے, ان سے سوشل میڈیا لے لیا جائے؟ بھائی انہاں ضرورت ہی نہیں ہے, ساری رات رضائی منہ پا کے جناب والی تے الٹیاں سیدھیاں سارا گند وکھیندے رہندے نے, یہ بالکل غلط ہے. اچھا آپ بالکل میں کہنا ہے بالکل ہی ختم ہونا چاہیے, ضرورت ہی نہیں ہے. سمپل موبائل ہے چلتا ہے, ٹھیک ہے جناب گل کرو اگے پیچھے. فیس بک تے بالکل فراڈ ہے. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ.